ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے. میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب ٹی وی کا مقبول ترین پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین بغیر وقت کو ضائع کیے اپنے موضوع پر آتے ہیں. آج کا موضوع بڑا مزے کا ہے. گرمیوں کی چھٹیاں اور بچے, مطلب آگے کا جملہ فل انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ کا پورا پیکج. لیکن صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو دوران گفتگو اور بھی آئیں گی. بہت ساری باتیں. دیکھیے, جہاں ہم گرمی کی چھٹیوں کا ذکر آتا ہے تو جو سب سے پہلا گھر آپ کے ذہن و دل پہ دستک دیتا ہے یا ہمارے ذہن و دل پہ دستک دیتا ہے وہ نانی کا گھر. یہ دولت بھی لے لو, یہ شہرت بھی لے لو, بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی, مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون, وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی. صرف بارش کا پانی نہیں, وہ ہم سب کی پیاری نانی. جی, میں نے تو نہ نانی دیکھی نہ دادی دیکھی. میرا بچپن کویت میں گزرا جہاں نہ نانی تھی نہ دادی تھی. ان سب کا انتقال میری پیدائش سے بہت پہلے ہی ہو گیا تھا. لیکن جب میں لوگوں سے سنتی تھی, جب ہماری کویت میں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں اور وہ سب کہتے تھے, میری دوست میری سہیلیاں, کہ ہم تو گھر جا رہے ہیں, اپنے وطن جا رہے ہیں اور گرمی کی چھٹیاں تو نانی کے گھر گزاریں گے. ہاں, آموں کا پیڑ ہے, کیریاں توڑیں گے اور گلی ڈنڈا کھیلیں گے اور جھولے جھولیں گے, نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی تھی. تو ہماری چھٹیاں تو بڑی روکھی پھیکی کویت میں ہی گزر جاتی تھیں. 3 کزنس تھے جن کے ساتھ ہم خالص لڑکوں والے کھیل کھیلتے تھے. کبھی گلی ڈنڈا, کبھی کرکٹ, کبھی نہ جانے فٹ بال, اور بہت کچھ کھیل ہوتے تھے. خیر, لیکن نانی کا جو گھر ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں, اس کا مزہ بہت اچھا. اور میرے بچوں کو اتفاق سے ماشاء اللہ جتنا عرصہ نانی کے ساتھ گزرا, تو گرمی کی چھٹیاں اور نانی کا گھر, ایسا محسوس ہوتا تھا ان بچوں کے ساتھ ہم نے بھی اپنا بچپن ایک بار پھر جی لیا. وقت بہت کم ملا بچوں کو نانی کے ساتھ رہنے کا. لیکن عارف صاحب, جب آپ اپنے بچپن پہ نظر ڈالتے ہیں تو گرمی کی چھٹیوں کے ساتھ نانی کے گھر کا جو تصور ہے اسے کیسا پاتے ہیں؟ یقینی طور پر ایک آپ کو کہاوت یاد ہوگی, نانی کا گھر ہے کہ اگر کسی کو کوئی غلطی ہو گئی یا کچھ ہو گیا, نانی کا گھر ہے. نانی کا گھر مطلب تمام تر غلطیاں معاف. ہاں, 7 خون معاف ہیں. 7 خون جی. ارے ہمارا تو بہت لمبا ماشاء اللہ سے, ہمارے فادر وغیرہ 5 بہن بھائی, سب کے ماشاء اللہ سے اچھے خاصے بچے. اور یہ سمجھ لیجئے جو یہ جون کا اور مئی اور جون کا مہینہ گزرتا تھا, سب بچے سب ملا کے کل ملا کے 23 بچے ہو جاتے تھے ماشاء اللہ سے. دن میں کہاں, باغ میں, کھیت میں, وہاں پر. اور رات میں جو دھم مچتا تھا, بس ایک دادا کے آنے کے بعد تو شانت ہوتا تھا کہ دادا آ گئے گھر میں, شانتی ہے گھر کے اندر. ورنہ وہ دم مچتا تھا وہ زبردست طریقے سے کہ ہماری دادی بھی, اور اتفاق سے ہماری نانی گھر بھی ہمارے پاس میں تھا, توبہ مانگ جاتے سمجھ لیجیے. توبہ ضرور کرتی تھیں. لیکن مجھے یاد ہے جہاں میری امی بھی, جب ہمیں کویت میں چھٹیاں ہوتی تھی اسکول میں, تو چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی, تو جون, جولائی اور اگست سمر ویکیشن بہت زیادہ ہوتا تھا 3 مہینوں کا. تو ہمیں نانی کا گھر تو ملتا نہیں تھا. بیچاری ایک میری امی تھیں جن کے ہم کلیجے پر جو ہے وہ مونگ دلتے رہتے تھے. بے حساب شرارتیں ہوتی تھیں, لڑائی جھگڑے بہت, جسے کہتے ہیں ہڑدنگ مچاتے تھے ہم. تو امی کہا کرتی تھیں کہ کب یہ 90 دنوں کی سزا میری ختم ہوگی, کب تم لوگ اسکول جاؤ گے, اسکول کھلیں گے. لیکن جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ نانی اور دادی دونوں جو ہے وہ توبہ کرتی تھیں یا کان پکڑتی تھیں. لیکن جب سب بچے رفتہ رفتہ واپس اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہوں گے, تو وہ گھر ایک دم ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شہر خاموشاں کسی ایک سکوت تھا جو چھا جاتا تھا. اور وہ سب کو رخصت کرنے کے بعد جس طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوں گی, وہ دیکھا ہم نے, وہ منظر, اس کا منظر کشید سنیے کب دیکھی. وہ ڈانٹ اس کے اندر ایک محبت پنہا ہوتی تھی, اور جب وہ جدا ہوتے تھے ان کے چہرے کی وہ جھریاں وہ نمایاں ہونے لگتی تھی آہستہ آہستہ, وہ تمام تر چیزیں کہ تو اور ہم لوگ خود اداس ہوتے تھے. یہ کہیے کہ یہ خوشیوں کے کچھ مہینے ہوتے تھے, خوشیوں کا ایک میلہ ہے جو گرمی کی چھٹیوں کے ساتھ آتا تھا. اچھا, آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس زمانے میں یہ جو گرمی کی چھٹیاں تھیں یہ خاندان والوں کے ساتھ یا بزرگوں کی شفقت کے ساتھ گزرتی تھیں. تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کا, جاننے کا موقع ملتا تھا. اب یہ جو گرمی کی چھٹیاں آج بچوں کو ملتی ہیں, بڑے شہروں کی بات کریں اگر ہم, تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے تو کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا. حالانکہ یہ جو وقت ہے, جتنا بھی ہے یہ ڈیوریشن, یہ 1.5 مہینے کی چھٹیاں ہوں, 1.25 مہینے کی چھٹیاں ہوں,
یہی تو وہ وقت ہے جو بچے ماں باپ کے قریب ہوتے ہیں، جب بچے ماں باپ سے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. پہلے زمانے میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو کھانے کا دسترخوان ہوتا تھا یہ در حقیقت ایک چھوٹی موٹی یہ کلاس روم ایک ہوتا تھا. یہ تربیتی پیریڈ ہوتا تھا جب دسترخوان پر وہ جو دسترخوان بچھتا تھا، گھر کے تمام لوگ موجود ہوتے تھے، اور دادی نانی اگر موجود ہیں تو، نہیں تو مائیں ہیں. یہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھی باتیں، مورل ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، یہ بچوں کو تک منتقل کرنے کی کوشش کرتی تھیں، بلکہ کیا کرتی تھیں. کوشش کیا کرتی تھیں. آپ یہ دیکھیے کہ آج ہمارے بڑے شہروں میں جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو یہ جو 1.5 مہینہ یا 1.25 مہینے کا وقت ہوتا ہے، اس کی پلاننگ پہلے سے کر لی جاتی ہے. ماں باپ بیٹھ جاتے ہیں سر جوڑ کے، ادھر خاندان والوں کو بھی خبر کر دی جاتی ہے کہ بھئی ہم تو گرمی کی چھٹیاں کہاں گزارے ہیں، ہم شملہ جائیں گے 1 ہفتے کے لیے، باقی کا ٹائم جو ہے وہ منالی میں گزاریں گے. کوئی نینی تال جا رہا ہے، کوئی ماؤنٹ آبو جا رہا ہے، کوئی کشمیر جا رہا ہے، چچا کی بیٹی کی شادی ہے ادھر بھی شرکت کرنی ہے، ماما کے گھر بھی جانا ہے، ارے وہ بچے کو جو ہے وہ ہم نے سمر کیمپ بھی بھیجنا ہے، اور کہیں جو ہے وہ آرٹ اینڈ کرافٹ کی کچھ کلاسز کرانی ہے، جو ہے کچھ ڈانس کو کلاسز میں بھی جو ہے بچی کو جوائن کروانا ہے، اور کچھ نہیں ہے تو کرکٹ اکیڈمی میں بھیج دینا ہے، کچھ کھیلوں کی طرف جو ہے وہ بچوں کو بھیج دینا ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو بھئی بچوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھائی پورا دن تو بچے سال بھر جو ہے وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، اب انہیں تھوڑے اپنے من مرضی بھی کر لینے دو. دیر تک سو کر کے اٹھنا، رات دیر گئے تک جاگنا، یعنی وہ وقت جو کہ کسی کارآمد وقت مصرف میں اس کا استعمال کیا جا سکتا تھا، اس کو لوگ ضائع کر دیتے ہیں، صرف سیر اور تفریح کی نظر کر دیتے ہیں. جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے. بہت کم ایسا وقت ملتا ہے جب پوری فیملی ایک جگہ اکٹھا ہو. اچھا، سیر و تفریح کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ جائیں، لیکن اگر جائیں تو وہاں بھی ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، اور ہر چیز ہے جو پکار کر یہ کہتی ہے کہ ہم ہیں تو خدا بھی ہے. یعنی ہر چیز میں خدا کی ذات کا مظہر ہے، انوار الہی کی تجلیاں جو ہے وہ ذرے ذرے میں نمایاں ہیں. بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اتالیق نہیں بن سکتے، ہم اپنے بچوں کے مربی نہیں بن سکتے. ہم بچوں کو ہر چھوٹی چیزوں پر، میں نے دیکھا ایسے بہت سارے ایسے والدین میری نظروں سے گزرے ہیں. میری بچی بیمار تھی، میں اس کو لے کر ایک بہت شاندار قسم کے ہاسپٹل میں گئی، کیونکہ اس کی بیماری کچھ ایسی تھی کہ جس کے لیے اچھے ڈاکٹر کی کنسلٹیشن ضروری تھا. میں نے دیکھا کہ وہاں ایک خاتون موجود تھی، بہت یعنی خوشپوش گھرانے سے، یعنی ایلیٹ کلاس کی کوئی خاتون نظر آ رہی تھیں وہ، اور ان کے ساتھ ان کی چھوٹی سی بچی بھی تھی جو اسکول ڈریس میں تھی. ایسا لگتا تھا کہ اسے اسکول سے لے کر ہی ڈاکٹر کے پاس آئی. انہوں نے ہاتھ میں ایک اسٹوری بک، بڑی سی اسٹوری بک سنبھال رکھی تھی، وہ پڑھ رہی تھیں اور وہ بچی کو سنا بھی رہی تھیں، اور دونوں ڈسکس بھی کر رہے تھے. میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ وقت ڈاکٹر کے پاس آنے کا جو وقت ہے وہ بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا، اس میں بھی وہ اپنی بچی کو کچھ سکھا رہی ہیں. تو ہمارے سماج میں ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خون جگر صرف کرتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں. زندگی کو انٹرٹینمنٹ کی نظر کر دینے والے لوگ، ہر وقت سیر و تفریح، خوش گپیاں، ان کی نظر کر دینے والے لوگ زیادہ ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ گھر کا ایک پورشن، اس کو اگر اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ وہ عبادت گاہ بھی ہو، پریئر روم بھی ہو، گھر والے شام کو وہاں تھوڑی دیر بیٹھیں، ماں باپ جو بھی گھر میں دستیاب ہیں اس وقت وہاں پر بیٹھ کر کے وہ صحابہ کی زندگی کے واقعات، سٹوری ٹیلنگ، انبیاء کے قصے، آپس میں تھوڑی بہت ڈسکشن. دیکھیے مکالمہ بہت ضروری ہے. آج کے دور میں انٹریکشن بچوں سے کم ہوتا جا رہا ہے. کتنا وقت ملتا ہے؟ بچے صبح آنکھ ملتے ہوئے اٹھے، تیار ہوئے، اسکول چلے گئے، واپس آئے تو ان کو والد نہیں ملتے، وہ شام ڈھلے آتے ہیں. بچے آئے، کھانا کھایا، تھوڑی دیر اگر سو گئے تو ٹھیک، نہیں تو پھر شام کو وہ کوچنگ چلے گئے، کوچنگ سے لوٹ کر آئے تو شام کو کھیلنے چلے گئے. اس کے بعد واپس آتے ہیں تو رات کا کھانا کھایا، تھوڑی دیر بات چیت کا موقع ملا نہیں ملا، اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں کیونکہ صبح جلدی پھر اسکول جانا ہے. تو انٹریکشن بہت کم ہو گیا ہے اور مکالمہ بہت ختم ہو گیا ہے. مکالمہ ضروری ہے، تبھی تو ذہن کی کھڑکیاں کھلیں گی، دل کے دروازے کھلیں گے.
یہ واقعی ایک یہ 2 مہینے کا پیریڈ یا پونے 2 مہینے کا پیریڈ جو ہے، جو بچوں کی ایک طرح سے کہیں تربیت سے بھی ہم محروم رہے، کیونکہ بچے اپنی ایجوکیشن اس تک میں وہ بھی مصروف تھے، ہم بھی مصروف تھے، لیکن بچوں کے پاس اگر یہ وقت ملا، ہماری تو مصروفیات وہی ہیں، ہمیں اب اپنی مصروفیات میں سے ان کے لیے وقت نکالنا ہوگا. جیسا بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ کے بچپن کا کوئی ایسا ہے جو گرمی چھٹی، ہمیں یہ تھا جب ہم وہاں ہو جاتے تھے صبح، دادا کا ایک آرڈر ہوتا تھا، ہماری دادی کہا کرتی تھی صبح کہ سب کو ناشتہ جب ملے گا جب سب سے پہلے سب کلام پاک کی تلاوت کریں گے، واہ. اور اس کے بعد اس وقت ٹی وی کا تو دور اتنا تھا ایسا تھا نہیں. ہاں ہاں. شام کو ہم سب بچے اکٹھے ہو کر کے دادی کے ارد گرد گھوم بیٹھ جاتے تھے، اور دادیوں کی وہ تربیت سمجھ لیجیے، وہ کہانیاں، وہ قصے، وہ کسی بھی روپ میں ہمارے پاس، اور سب کی ایک ایک ضد یہ ہوتی تھی ان سے، دادی ابھی والی کہانی، اب یہ کہانی، اب یہ کہانی، تو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ذہنوں میں محفوظ ہوتی. وہ چیزیں تو نہیں رہی، لیکن کہیں نہ کہیں لیکن یہیں پر آپ کی بات، آپ کے ہی گفتگو سے ایک سوال اٹھ رہا ہے ذہن میں کہ وہ ماں باپ جو یہ کہتے ہیں کہ روزانہ ہمارے بچے صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، گرمی کی چھٹیوں میں ان کو چھوڑ دو دیر تک سونے کے لیے، کیوں؟ کیا اس وقت وہ صبح اٹھ کر کے اپنے والدین کے ساتھ تھوڑا وقت گزارے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ناشتہ تب ملے گا جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تمام بچے صبح سویرے اٹھنے کی اگر عادت ہے اسکول کے لیے، تو کیا تربیت کے لیے وہ جلدی نہیں بیدار ہو سکتے ماں باپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کے لیے؟ مجھے دبئی میں ایک فیملی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کا موقع ملا، اور مجھے سن کر بہت اچھا لگا جب انہوں نے یہ بتایا. ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، بیٹا شاید 8 سال کا تھا، بیٹی 10 یا 11 سال کی تھی. تو جو خاتون تھی انہوں نے کہا کہ سنڈے کو ہمارا جو ناشتہ ہوتا ہے وہ بریک فاسٹ نہیں ہوتا، وہ برنچ ہوتا ہے، اور ہم نہیں بناتے، بچے تیار کرتے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ بھئی بچوں، آج صبح جو بھی بنے گا نا، اب وہ بریڈ ہے، آملیٹ ہے، چائے ہے، کافی ہے، مینگو شیک ہے، بنانا شیک ہے، لسی ہے، کچھ بھی بناؤ گے لیکن تم لوگ بناؤ گے. تو بچوں کو کم سے کم یہ چیزیں بنانی، بیسک جو چیزیں ہیں وہ سمجھ تو آئیں گی، انہیں چولہا جلانا تو آئے گا، گیس سٹوو آن کرنا تو آئے گا. جی صحیح بات. انہیں کم سے کم یہ تو پتہ چلے گا کہ چائے بنتی کیسے ہے. تو بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، اور یہ تب ہوگا. آپ یہ دیکھیے، میں ایک ایسے چھوٹا سا کارٹون دیکھ رہی تھی، ایک بطخ جو ہے اس کے بچے جب نکلتے ہیں، جی جی ہاں، اور اس کے بعد وہ ان کو لے کر جب پانی کی طرف جاتی ہے تو وہ بڑے مزے سے اٹھلاتی ہوئی پانی کی طرف جا رہی ہے، پانی میں کودی، جی آگے بڑھ گئی. اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے یہ جو 5-6 بچے آ رہے ہیں یہ وہ کیسے پانی میں جائیں گے پھلانگتے ہوئے. جی 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 ایک چھوٹا سا بیریئر تھا جس سے کود کر کے اس کو آگے جانا تھا، اور آگے پانی تھا. تو سب کے سب پھدک پھدک کر کودنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو پھدک کر آگے جا رہا ہے وہ ماں سے مل جا رہا ہے، یا جو پانی تک پہنچ رہا ہے وہ پہنچتا جا رہا ہے. جو پیچھے رہ گیا اس کو ماں اٹھانے نہیں آ رہی ہے، وہ خود کوشش کرے گا، بار بار گرے گا، اور آخری کوشش میں کامیاب ہو کر جا کر اپنی ماں سے مل جائے گا. تو بطخ جب پانی میں اترتی ہے تو وہ بچوں کا ہاتھ نہیں تھامے ہوتی ہے، جی وہ جی کہتی ہے کہ تمہیں پانی میں اترنا ہے، تمہیں تیرنا ہے، تمہیں میرے پیچھے آنا پڑے گا. تو یہی چیز ہے کہ بچوں کو سکھانے کے لیے ماں کو اپنے دل کو تھوڑا مضبوط کرنا پڑے گا. اور ایک چیز اور ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں بھائی بہنوں کو بھی ساتھ مل بیٹھنے کا موقع کم ملتا ہے. سب کے اپنے اپنے اسکول کالجز ہیں. گرمی کی چھٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں تمام بھائی بہن ایک ساتھ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تربیت اولاد جو ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں ایک پہلو اور بھی ہے. غور کیا میں نے کہ تربیت اولاد میں یا چھوٹے بھائی بہنوں کی تربیت میں بہت بڑا رول بڑے بھائی بہنوں کا بھی ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ ماں باپ یہ ذمہ داری بڑے بھائی بہنوں کے کاندھے پر ڈالیں. جب وہ چھوٹے بھائی بہنوں کو یہ محبت اور ان کے اندر یہ عزت احترام اور یہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ بڑے بھائی بہنوں سے کچھ سیکھنے کا شوق رکھیں. آج کے دور میں تو چھوٹے بھی بڑے سیانے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو کہاں کوئی چیز آتی ہے، ان سے زیادہ تو میں جانتا ہوں. تو یہ جو آج کے 30 مار خان بچے ہیں ان کے اندر یہ محبت یا یہ احترام کہ تمہارے بھائی تم سے بڑے ہیں اور وہ تم سے بہتر جانتے ہیں، دوسرے بڑے بھائی بہنوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی تربیت کرو. وہ باتیں جو بچے ماں باپ سے نہیں سیکھ سکتے وہ بڑے بھائی بہنوں سے بہت آسانی سے سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ جس انداز میں ڈانٹ ڈپٹ کر یا سرزنش کر کے یا 2 تھپڑ لگا کر سکھائیں گے، وہ بڑے بھائی بہن جو ہے بہت بہت پیار اور محبت سے انہیں سکھا سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے اندر سکھانے کا جذبہ ہو اور چھوٹے والوں کے اندر سیکھنے کا یہ جذبہ ہو. جذبہ بھی تو ماں باپ ہی پیدا کریں گے ان کے اندر. وہ کبھی کبھی
ایسا کرنے لگتے ہیں کہ وہ ماں باپ کی نقل کرتے ہیں. اگر ماں کو یا باپ کو تھپڑ مار دے, خود بھی تھپڑ مارنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہاں سے بچوں کے بیچ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک کھٹاس سی پیدا ہو جاتی. اس جگہ پر ایک ماں کا رول اور باپ کا رول کیا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے, ماں باپ کے اندر ایک بہت بڑی کمی آج کل یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے درمیان کمپیریزن کرتے ہیں. جہاں بچوں کے اندر کمپیریزن کریں گے یا ان کے اندر درجہ بندی کی جائے گی کہ فلاں بچہ پہلے نمبر پر ہے, دوسرا بچہ جو ہے دوسرے نمبر پر ہے, وہ کارکردگی کے اعتبار سے ہو, وہ اپنے اخلاق و عادات کے اعتبار سے ہو, وہ ماں باپ سے محبت کے اعتبار سے ہو, یعنی پائیدان پر بچوں کو نہیں رکھنا چاہیے. ہر بچے کے اندر ایک الگ خوبی ہے, ہر بچے کے اندر الگ صلاحیتیں اللہ نے پیدا کی ہیں, ودیت کی ہیں. ہر بچے کے اندر پوشیدہ امکانات ہیں, پانچوں انگلیاں برابر نہیں. اسی طرح ہمارے سارے بچے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. سب بچے ڈاکٹر نہیں ہوں گے, سب بچے انجینئر نہیں ہوں گے, اور ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوگا. جی جی صحیح بات ہے. کوئی ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا, کوئی ان کی خبرگیری اور ان کی خدمت کرنے والا ہوگا, کوئی جو ہے وہ اپنے عادات و اطوار یا اپنی کریئر کے اعتبار سے الگ سی تابانی رکھنے والا ہوگا, وہ ذہنی اعتبار سے جو ہے وہ باقی بھائی بہنوں سے زیادہ استعداد رکھتا ہوگا. تو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کو ہمیشہ تمام بچوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھنے کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ اب بچوں کے اندر موازنہ ختم کر دینا چاہیے, اور کسی بچے کو بہت قریب اور کسی بچے کو دور نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی بچوں کو قریب لانے کے لیے یا ان کے اندر سے رقابت کو دور کرنے کے لیے ماں کو باہر نکلنا پڑتا ہے. ماں کو ایک دونوں کے سے جو ہے وہ ایک درمیان سے ہٹنا پڑتا ہے, برا بننا پڑتا ہے, تاکہ وہ دونوں ایک ہو جائیں. جب وہ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ ہے اور ماں جو ہے وہ بری بن کر کے وہ نکل جاتی ہے, تو وہ قریب ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ مائیں اکثر یہ کرتی ہیں کہ باپ کو ایک جلاد کے روپ میں پیش کرتی ہیں. آنے دو باپ کو تمہارے, یا آنے دو تمہارے پاپا کو, میں تمہاری شکایت لگاتی ہوں. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باپ بیچارہ وہ ہٹلر ہے, وہ ڈریکولا ہے, وہ کیا ہے, کہ بچے جو ہیں وہ اس سے دور ہونے لگتے ہیں. جی جی آج کل کے باپ کو دور کرنے میں ماں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. کچھ یا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والد اپنی سخت گیر طبیعت کے وجہ سے بچوں سے دور ہوتے بھی ہیں, کیونکہ مائیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ نرمی سے یا ہمدردی سے, محبت سے بات کو مینیپولیٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, کسی مسئلے کو وہ سلجھا لیتی ہیں. اب والد نے یہ دیکھا صبح اٹھ کر کے بچے نے اپنا سارا کام کر لیا, اپنا ہوم ورک بھی کر لیا, اپنے لیسنس بھی جو ہے وہ سارے دہرا لیے, پڑھائی بھی مکمل ہو گئی, اچھا نماز بھی پڑھی اس بچے نے, قرآن پاک کی تلاوت بھی کی, اپنی پڑھائی بھی مکمل کی. اب اس نے ماں سے کہا کہ ماں میں تھوڑی دیر ویڈیو گیم کھیل لوں. ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اتفاق سے اسی وقت باپ جاگے تھے, نیند سے بیدار ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ موبائل فون پر گیم کھیل رہا ہے. وہ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, ہاتھ سے موبائل چھینا اور 2-4 تھپڑ منہ پہ جڑ دیے. اب یہ بچہ بیچارہ بلبلا کر ماں کو دیکھ رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ کیا, آپ دیکھیں میں نے صبح اٹھ کر نماز فجر بھی ادا کی, میں نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی, میں نے اپنی ساری پڑھائی بھی کر لی. اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو فریش کرنے کے لیے میں نے آپ سے اجازت لے کر کے موبائل گیم کھیلی, پاپا نے آ کے مجھے مارا. اب اس بچے نے کہا کہ آپ کہتی تھیں کہ میں اچھا بچہ ہوں نا, میں اب تک اچھا بچہ بن کے دکھا رہا تھا, اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ برا بچہ کیسا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے باپ کے سخت گیر رویے کی وجہ سے بچے گھر چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں, بری صحبت میں پڑ جاتے ہیں. تو والدین کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ جب تک بچے چھوٹے ہیں بچوں کو ایک مہربان گود کی, ایک مہربان آغوش کی ضرورت ہوتی ہے, کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, خبرگیری کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر ایک عمر ایسی آتی ہے جب بچوں کو اور ماں باپ کو ایک دوسرے کی قربت کی ضرورت پڑتی ہے, تب دوست بن جانا چاہیے. تو عارف صاحب ہم نے جہاں یہ دیکھا ہے کہ جہاں بچے اور والدین ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں یا دونوں کے درمیان جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے, بچے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں, چاہے وہ ان کے تعلیم سے متعلق ہو, چاہے وہ ان کے کریئر سے متعلق ہو, چاہے وہ زمانے کے دستبرد سے ہو, کسی طرح کا ایکسپلائٹیشن ہو, استحصال ہو, بچے چھوٹی چھوٹی ہر بات ماں باپ سے شیئر کرتے ہیں. ایسے بچے غیر معمولی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں, اور یہ ہر اعتبار سے ان کی کارکردگی جو ہے وہ باقی بچوں سے اچھی ہوتی ہے. تو یہ جو گرمی کی چھٹیاں ہیں, ہم پھر آ رہے ہیں اپنے موضوع کی طرف, خدا را اس کو ضائع نہ کریں. یہ وہ گولڈن پیریڈ ہے جب آپ کے بچے آپ سے بہت قریب ہیں. انہیں آپ صرف تعلیم نہیں, تربیت نہیں, بلکہ ان کو زندگی کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہترین رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں.
گھر کو کس طرح. اب یہ دیکھیے ہم بچیوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کام بھی آنا چاہیے, یہ کام بھی آنا چاہیے, پرائے گھر میں جا کر تم جو ہے وہ ہماری ناک کٹواؤ گی, ہمیں تانے سننے پڑیں گے کہ لڑکیوں کو یہ بھی نہیں سکھایا. ہم کیوں نہیں کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ چائے آج تم بنا کر لا کر دو, کوئی مہمان آیا ہے تو شربت تم تیار کرو, آج صبح کا ناشتہ تم بنا کر دو, یا ہلکا پھلکا شام کے اسنیکس تم تیار کرو. سینڈوچ لڑکے نہیں بنا سکتے, میگی نوڈلز بچے نہیں تیار کر سکتے, کوئی ہلکا پھلکا اسنیکس بچے نہیں, لڑکے نہیں بنا سکتے. بالکل بنا سکتے ہیں, بشرطی کی ذمہ داری آپ انہیں دیں تو انہیں یہ تو بتائیں سوجی کا حلوہ بنتا کیسے ہے, صرف کھانا ہی آتا ہے. اس وقت میں ہماری جو پرائرٹی, ہماری جو ترجیحات ہیں والدین کی, جیسے آپ نے سمر کیمپ, انٹرٹینمنٹ, تمام سب چیزوں کا ذکر کیا, اور دنیا, ڈانس اور یہ کلاسز, اس کے ساتھ ساتھ ان چھٹیوں کی جو ترجیحات ہونی چاہیے وہ اولین ترجیحات کیا ہونی چاہیے پرائرٹی؟ اولین ترجیحات جو سال کے بقیہ ایام میں حاصل نہ کر سکے ان کو اس چھوٹے سے پیریڈ میں حاصل کر لیں. جن چیزوں کا وقت تب نہیں ملتا ان چیزوں کے لیے یہی یہ وقت ملا ہے, اور اس میں دنیا کے ساتھ دین بھی سمیٹ لیں. اب ہم مذہب, کسی ایک مذہب کی بات نہیں کرتے, جی صحیح. تمام مذاہب بہت اچھے ہیں اپنے اپنے لوگوں کے اعتقاد کے اعتبار سے, ان کے بیلیف کے اعتبار سے, اور ہر مذہب ہمیں اچھائی سکھاتا ہے, نیکی سکھاتا ہے, خدمت خلق سکھاتا ہے. تو وہ مورل ویلیوز جو انسان کو انسانیت کے عہدے پر یا اشرف المخلوقات کے عہدے پر سرفراز کرتے ہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دین کے بارے میں جانیں, اپنے اسلاف کی عظمت کے بارے میں جانیں, اپنی تاریخ کے بارے میں جانیں. اور پھر زندگی میں نیکی کے مواقع بہت کم ملتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں. آپ یہ دیکھیے کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جب بچوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جاؤ آج بازار سے دودھ تم لے آؤ, راشن تم لے آؤ, تو ان بچوں سے یہ بھی کہیے کہ کوئی اگر بوڑھا شخص مل جائے جو بھوکا ہے, جو پیاسا ہے, تو بیٹے بازار سے اسے رول بنا کر پیک, جگہ جگہ پر دکانیں ہیں, ایک ٹھنڈا مشروب لے دینا, کچھ کھانے کا سامان, سموسے کی دکان پاس میں ہی ہے, کچوڑیاں بھی وہیں پر مل رہی ہیں, تو یہ پیسے پکڑو اور نیکی کے کچھ کام کرو. نیکی کی تربیت, نیکی کے مواقع ہمیں عام زندگی میں بہت کم ملتے ہیں. اس گرمی کے موسم میں آپ یہ دیکھیے خلق خدا بہت پریشان ہوتی ہے, تو جب ان بچوں کو ہم چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں میں لگاتے ہیں, یا یہ جب یہ اپنے نانا نانی کے گھر جاتے ہیں, دادا دادی کے گھر جاتے ہیں, تو خدمت کا موقع جس کے لیے وہ تمام سال کے بقیہ دنوں میں ترستے ہیں کہ بھئی ہمارا پوتا آئے گا, ہم اس سے باتیں کریں گے, یقین کریں یہ بزرگ سود سمیت محبتیں لوٹاتے ہیں. یہ بوڑھی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں کبھی کبھی انتظار میں. شہروں میں رہنے والے لوگ جن کے بوڑھے بزرگ گاؤں میں, دیہاتوں میں, قصبہ جات میں رہتے ہیں, اور ان بوڑھی آنکھوں کو انتظار ہوتا ہے, اصل سے پیارا سود ہوتا ہے, جب یہ پیارے پیارے بچے جا کر گلے لگتے ہیں اپنے دادا دادی کے, نانا نانی کے. بہت سے لوگ بستر پر ہوتے ہیں, جی جی صحیح. بہت سے بزرگ بستر پر ہوتے ہیں. تو جب یہ جو چھٹیاں آتی ہیں اس میں اپنے بچوں کو بھیج دیا کریں. وہ خدمت جس کا موقع آپ کو نہیں ملا, ہمیں نہیں ملا, کم سے کم بچوں کے ان بچوں کو ملے, انہیں پتہ چلے کہ ماں باپ نے کتنی محبت سے پالا ہے. اور آج جب یہ بزرگ بستر پر ہیں تو تھوڑی سی خدمت کر کے جنت کما لیں. مجھے اپنے بیٹے کی ایک بات بہت اچھی لگی, کہنا تو نہیں چاہیے, جب میری امی بیمار تھیں, ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معذور تھیں, آخری ایام ان کے معذوری میں گزرے, تو امی اتنی کمزور ہو چکی تھیں کہ انہیں گرمی کے موسم میں پنکھے کی ہوا میں ٹھنڈ لگتی تھی. ہوتا ہے. گرمی کے موسم میں, جون جولائی کے موسم میں پنکھے کی ہوا میں انہیں ٹھنڈ لگتی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ پنکھا آف کر دو بیٹا, مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. بہت کمزور اور نحیف ہو چکی تھی. اور میں اپنے بچے کی اس محبت پر قربان جاؤں, میں بیٹی ہو کر کے امی کے پاس رات کو گرمی میں نہیں سو پاتی تھی, اور میرا بچہ دن اور رات امی کے پاس رہتا تھا, پسینے پسینے بھیگا ہوا ہے, لیکن کہتا تھا کیا ہوا, میں رہوں گا نندا کے پاس. تو وہ محبت جو میں نہیں دے سکی اپنی ماں کو, وہ میرے بچے نے تھی. تو ناظرین, گرمیوں کی چھٹیاں, انٹرٹینمنٹ, نانی کا گھر, خالہ کا گھر, یہ تمام سب اکٹھے, جہاں انٹرٹینمنٹ وہیں تربیت, اور وہیں ان
جو ہمارے دادا دادی یا نانا نانی انتظار کرتے ہیں ان کی خدمت کا موقع، یہ بہت قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے، خاص طور سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ شگفتہ صاحبہ، پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔